ماہ شوال المکرم اپنی رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے، اور یہ اسلامی مہینے کے لحاظ سے 10واں مہینہ ہے، جو رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی مہینے کتنے ہیں جی؟ 12، اور ان کا نام آج کل بڑا عجیب لیا جاتا ہے، تو میں نام بھی عرض کر دیتا ہوں، ترتیب بھی ذہن میں آ جائے گی۔ سب سے پہلا مہینہ اسلامی مہینہ کون سا ہے؟ محرم، اس کا صحیح پروناؤنسیشن، صحیح ادائیگی محرم۔ دوسرا ہے جی صفر، تیسرا ہے ربیع الاول، چوتھا ہے ربیع الاخر، پانچواں ہے جمادی الاولی، چھٹا ہے جمادی الاخری، ساتواں ہے رجب، آٹھواں ہے شعبان، نواں ہے رمضان، دسواں ہے شوال، 11واں ہے ذوالقعدہ، اور 12واں ہے جی ذوالحجہ۔ یہ 12 اسلامی، اور شوال یہ عربی کا لفظ ہے جی، شین کے اوپر زبر، واو پر شد اور صبر ہے، اور یہ لفظ مذکر ہے شوال۔ بول چال میں اس کو عید کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ شوال کے عربی لغت میں کئی معنی آئے ہیں۔ ایک معنی ہے، یہ آپ یاد کر لیں، آج پوچھنا، آج پوچھئے گا اپنے دوستوں سے، آپ کو شوال کے معنی ہیں پتہ ہے؟ تو پوچھئے گا۔ ایک معنی ہے بلند ہونے کے، شوال کے ایک معنی ہے بلند ہونے کے، ایک معنی ہے اوپر اٹھنے کے۔ بلند ہونا، اوپر اٹھنا، اور اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں، خصوصاً اس مہینے کی ابتدائی رات اور ابتدائی دن کون سا ہے؟ عید کا دن، یکم شوال المکرم، یہ عید کا دن ہے۔ اس کی رات کو اور اس کے دن کو تمام مومنین کے گناہ اور ان کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام شوال تجویز کیا گیا۔ اور شوال کے لغت میں ایک معنی خفت اور ہلکے پن کے بھی ہیں۔ پہلے میں نے کیا بیان کیا؟ بلند ہونا اور اوپر اٹھنا۔ پہلے معنی کیا ہے؟ بلند ہونا اور اوپر اٹھنا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ خفت، ہلکے پن، ہلکا ہو جانا کسی شے کا۔ اس معنی کے لحاظ سے اس مہینے کا نام شوال رکھنے کی وجہ بعض علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے اور نیک اعمال کرنے کے ذریعے اس مہینے میں شہوات، لذات سے نفس ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، گناہ اتر جاتے ہیں، نیکیاں چڑھ جاتی ہیں۔ گناہ بھاری ہے، نیکی ہلکی ہے، وہ بلندی کی طرف لے جاتی ہے، گناہ پستی کی طرف، ذلت کی طرف، جہنم کی طرف، تحت الثری میں انسان کو لے جاتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنے سے نکاح میں خیر و برکت
نہیں ہوتی. آج کل بھی کوئی نہیں کر دے. شوال کے مہینے میں خیر و برکت نہیں ہوتی، وہ خیر و برکت اوپر اٹھ جاتی ہے اور اس کے بجائے ہلاکت آ جاتی ہے. اس لیے زمانہ جاہلیت کے لوگ اس مہینے کو بدفعلی کے طور پر شوال کہتے تھے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اسی نظریے کو باطل کرتے ہوئے آپ سرکار نے ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی مہینے میں نکاح فرمایا اور رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی. دو جی حضور نے کیا، برکت ہی برکت ہو گئی. اور سب سے پیاری بیوی کے ساتھ. حضور کی ساری ازواج ہماری مائیں ہیں بھائی. حضور کی ہر بیوی سبحان اللہ ہماری ماں ہے، اور ماں میں تو بندہ کوئی فرق نہیں کر سکتا نا جی، ماں تو ماں ہی ہے نا. ہاں جی، اس کے درجات تو سبحان اللہ. پھر پوری کائنات کے مسلمانوں کی اماں جان ہوں تو پھر سبحان اللہ اس سے بڑا اور مقام کیا ہے. بعض حضرات نے شوال کے مہینے کے نام کی اور وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں. چنانچہ شوال کے لغت میں ایک معنی اونٹ کے لاغر اور دبلا ہونے یا اونٹنی کے تھن یا دم اوپر اٹھنے کے آتے ہیں. اس معنی کے لحاظ سے اس کے نام رکھنے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس مہینے کا یہ نام ایسے زمانے میں رکھا گیا تھا جب اونٹ لاغر اور دبلے تھے یا اونٹنی کے تھن یا دم اوپر کو اٹھے ہوئے تھے. البتہ یہ چند وجوہات تھیں. شوال المکرم، اور ہم کہتے ہیں شوال المکرم. مکرم کے معنی ہے اکرام والی چیز. یہ مہینہ شریعت کی نظر میں کئی طرح سے اکرام والا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ مبارک کو ہم شوال المکرم کہتے ہیں.